پورا عرب آج سے تقریباً 84 سال پہلے صرف گرم صحرائی ریت سے بھرا پڑا تھا۔ دور دور تک نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی سبزہ، لیکن پھر 1938 میں تیل کی دریافت نے اس پورے خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب 1932 سے پہلے سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ اس پورے خطے پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور ان علاقوں کو حجاز و نجد کہا جاتا تھا۔ سعودی عرب پر کب اور کس کس نے حکومت کی، یہاں سے تیل کی دریافت کیسے ہوئی اور چند دہائیوں میں یہ گرم صحرائی ریت سے بھرا علاقہ اتنا ترقی یافتہ کیسے بن گیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عدنان انفو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سعودی عرب کا پورا نام المملکت العربیات السعودیات ہے۔ یہ جزیرہ نمائے عرب میں موجود ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین اور مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں سلطنت عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس اور اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہیں۔ یہ حرمین شریف کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کے بانی یوں تو شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ہیں، جو 15 جنوری 1877 کو پیدا ہوئے تھے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا، جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مکران کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا۔ وہ دریا کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد عبد الوہاب کی مدد سے دریا میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبد الوہاب کے درمیان 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے عہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رائج کیا جائے گا۔ سن 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبد العزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبد العزیز کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گیا۔ امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استنبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی، مگر جلد ہی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصہ تک حکمرانی نہ کر سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس پر وہ 1824 سے 1835 تک برسر اقتدار رہے۔ اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع اور غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن تھے، جو 1889 میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے۔ امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبد العزیز ایک مہمجو شخص تھے اور 1900 میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لینے اور اسے وسعت دینے کی کوششیں شروع کر دی۔ 1902 میں انہوں نے ریاض کے شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے السائی، قطیف اور نجد کے متحدہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے بھی شامل تھے، ان علاقوں پر شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی، جنہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حسین کو نہ صرف عربوں کے مخالف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔
7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران بننے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکی کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ 15 دسمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا۔ عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا، مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 5 دسمبر 1925 کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو شریف مکہ نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔ 8 جنوری 1926 کو شاہ حجاز عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کی مکمل اختیارات سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ 20 مئی 1927 کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے، ان علاقوں پر عبدالعزیز بن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکت العربیات السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے جلد ہی اپنی مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا۔ دوسری جانب ان کی خوش قسمتی سے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کی نشاندہی ہوئی۔ سن 1933 میں شاہ عبدالعزیز نے کیلیفورنیا پیٹرولیم ایجنسی کے ساتھ تیل نکالنے کا ایک معاہدہ کیا۔ ابتدائی چند برس جد و جہد میں بسر ہوئے، مگر 1938 میں جب کیلیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ماہرین ناکام ہو کر ملک لوٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کنویں سے خزانہ ابل پڑا اور اتنا تیل نکلا کہ جس پر وہ ماہرین خود بھی دنگ رہ گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف سعودی حکمرانوں اور کیلیفورنیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ تیل کی دریافت نے سعودی عرب کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ 9 نومبر 1953 کو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود وفات پا گئے۔ 2005 کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 26.4 ملین ہے، جس میں 5.6 ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے۔ 1960 کی دہائی تک مملکت کی آبادی کی اکثریت خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش تھی، لیکن معیشت اور شہروں میں تیزی سے ترقی کی بدولت اب ملک کی 95% آبادی مستحکم ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔